ناول نگاہ منتظر، رائٹر فائقہ اعظم، قسط نمبر 11۔ شام کی روشنی کی ہلکی نرمی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی نفاست سے سجی میز پر بکھرے میک اپ کے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ ہائی لائٹر، بلش، لپسٹک اور فاؤنڈیشن کی بوتلیں سب ایک ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ ستارہ نے سب سے پہلے اپنی جلد کو تیار کرنے کے لیے موئسچرائزر لگایا۔ اس کے ہلکے لمس نے اس کی جلد کو چمکا دیا۔ اس کے بعد وہ فاؤنڈیشن کی بوتل کھول کر اپنی انگلیوں کے پوروں سے تھوڑا سا نکالتی ہے اور برش کے ذریعے احتیاط سے چہرے پر لگانے لگی۔ ہر حرکت میں اس کی مہارت جھلک رہی تھی۔ برش ایسے چلتا تھا جیسے کوئی آرٹسٹ کے نوز پر رنگ بھر رہا ہو۔ پھر اس نے آئینے کے سامنے جھک کر آئی شیڈو پیلٹ اٹھایا۔ دھیمی لیکن پر اثر رنگوں کا انتخاب کرتے ہوئے اس نے اپنی پلکوں پر گہرے اور ہلکے رنگوں کا امتزاج کیا۔ بلیڈنگ برش کے ذریعے رنگوں کو یوں کھلایا کہ کوئی بھی لکیر نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آنکھوں کو نمایاں کرنا اسے زیادہ اچھا لگتا ہے اور اسی لیے اس نے کالی آئی لائنر کی پتلی لکیر کھینچی جو اس کی آنکھوں کو گہرا اور پر اسرار دکھا رہی تھی۔ لپسٹک کے لیے اس نے نرم گہرے سرخ رنگ کا انتخاب کیا۔ اس کی لپسٹک لگانے کا انداز بھی منفرد تھا۔ ایک ہاتھ میں چھوٹا آئینہ اور دوسرے میں برش۔ وہ ہر زاویے سے احتیاط برت رہی تھی۔ آخر میں اس نے ہائی لائٹر لگایا جو اس کے گالوں، ناک کی نوک اور بہوؤں کے نیچے ہلکی چمک دے رہا تھا۔ ایک آخری جھلک میں خود کو آئینے میں دیکھ کر اب مطمئن نظر آئی تھی۔ اب تو وہ سکندر کی طرف سے بھی مطمئن تھی اور ویسے بھی جہاں سے منزل جانے کی آج عجیب سی خوشی تھی۔ ہیلز پہن کر اس نے آخر میں دوپٹہ سیٹ کیا۔ کاش یہ نیا سال بہت ساری خوشیاں لے کر آئے۔ اس سال بس کچھ ایسا ہو جائے جو مجھے مطمئن کر دے۔ آس نے دل ہی دل میں دعائیں کی اور اپنے امی ابو کے ساتھ وہ جہاز منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گوری شاور لے کر باہر آئی تو بیڈ پر ایک بڑا سا ڈبے نما پیکٹ پڑا تھا۔ وہ ٹاول سے گیلے بالوں کو خشک کرنے کی حرکت روک کر انہیں ایک کندھے پر ڈال کر پیکٹ کے قریب آئی۔ پیکٹ پر فار مائی وائف لکھا تھا اور نیچے ابراہیم کا نام تھا۔ اس نے حیرت سے پیکنگ کھولنی شروع کی۔ اتنی پیکنگ دیکھ کر اس کا تجسس بڑھتا گیا۔ وہ کھولتی چلی گئی۔ ڈبے میں موجود سامان میں طرح کی پائل کے جوڑے تھے۔ چوڑیاں تھیں ہر قسم کی جن کو دیکھ کر وہ واقعی ہی بہت خوش ہوئی۔ وہ ایک پائل کو انگلی میں پکڑ کر ہلاتی تو ہلکا سا شور پیدا ہوتا جس پر وہ مسکرا دیتی۔ یہ عمل اس نے 2-3 دفعہ دہرایا تھا۔ ایک پائل کا جوڑا پہن کر وہ دیوار سے ڈریسنگ تک سٹائل میں چل کر آئی تو ہنس دی۔ ایسے کام تو ستارہ کرتی ہے، وہ سوچ رہی تھی جب کمرے میں ابراہیم داخل ہوا۔ بیڈ پر پڑا اپنا ہینگر اٹھاتا بنا کسی تاثرات کے گوری اور چیزوں پر ایک نظر ڈالتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ اس کی زندگی میں اظہار کہیں بھی نہیں تھا، نہ عمل میں، نہ الفاظ میں، نہ جذبات میں۔ ہاں البتہ آنکھیں اکثر دل کی کیفیت بیان کر جاتی تھیں، اس لیے اکثر نظریں جھکائے رکھتا تھا۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ وہ گویا خود سے ہی مخاطب تھی جب کمرے میں کھڑا حماد دروازہ نوک کر رہا تھا۔ گوری نے چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ شکریہ کہتا اندر داخل ہوا تو ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ تبھی ابراہیم واش روم سے کسی چیز کو ڈھونڈتا باہر آیا۔ حماد کے ہاتھ میں کپ دے کر اس نے 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا۔ بھابی پی کر بتائیں کیسی بنی ہیں؟ گوری نے شادی کے پہلے دن والی چائے کی کڑواہٹ محسوس کر کے سر دائیں بائیں جھٹکا۔ کیوں، پی کر اس کے بارے میں رائے بدل جائے گی کیا؟ یہ تو پی کر بھی بدمزہ ہے اور پیے بغیر بھی۔ وہ نرم لہجے میں ٹیڑے میڑے منہ بناتا حماد سے مخاطب تھا۔ چل کر قریب آیا اور حماد کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بھائی، وہ ہونٹ سکیل کر بس اتنا ہی کہہ سکا جس پر ابراہیم نے اسے کوہنی دکھائی۔ تم ایسی تکلیف نہ کیا کرو نا جو واقعی ہی تکلیف ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ پھر آخر میں کپ میں چانک کر چائے دیکھی اور ماتھے پر سلوٹیں آئیں جس پر گوری نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر پھر حماد سے کہا، ویسے میں پی لیتی ہوں، تم نے اتنے پیار سے بنائی ہے۔ حماد نے فوراً معصوم منہ بنا کر 2-3 بار پلکیں جھپکی۔ لیکن وہ کہتے کہتے رکی۔ لیکن کیا بھابی؟ مجھے کڑوی لگ رہی ہے۔ گوری نے آخر کپ تو تھام ہی لیا تھا، پھر رک رک کر بولی۔ ویسے وہ شادی والے دن بھی بہت کڑوی تھی۔ وہ آخری گستاخی کرتی حماد کا منہ دیکھ کر رکی۔ لو بھابی، آپ لوگوں سے اچھی تو آمنہ ہے، اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ 1 مہینے کا جیب خرچ دے کر کہتا ہوں 2 مہینے کا دیا تھا میں نے، اور وہ بیچاری مان جاتی ہیں یہ سوچ کر ہی کہ میں بھول گئی ہوں گی، مگر آپ کی شادی کو دیکھے سال سے اوپر ہو گئے ہیں، مگر آپ توبہ ابھی تک چائے کا ذائقہ نہیں بھولی۔ توبہ توبہ، خواتین کی یادداشت۔ زیادہ ڈرامے نہیں کرو، ابراہیم نے ٹوکا تھا۔ پہلے میں تو چیک کروں ذرا۔ پھر گوری سے کپ پکڑا بھی منہ لگایا ہی تھا کہ حماد نے نین نہیں کرتا روک گیا۔
اگر یہ کڑوی ہے تو پھر تو آپ کو بالکل نہیں پینی چاہیے، آپ تو ماشاءاللہ سے پہلے ہی بہت کڑوے ہیں، مزید کرواہٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سو میں یہ وہ ابرام کے ہاتھ سے کب پکڑ چکا تھا۔ گڈ فارچون۔ ابرام نے ٹاول اٹھا کر واش روم کا رخ کیا اور حماد جاتے جاتے دوبارہ مڑا۔ بھابھی ویسے ایک گونج تو بنتا ہے نا؟ اس نے معصومیت سے گوری کو دیکھا تو وہ اس کے قریب آئی۔ اب ابرام جا چکا تھا۔ گوری نے ماتھا پکڑ کر چائے ہونٹوں کے قریب کی تو زبان کے ساتھ پورا حلق کروا ہو گیا۔ ہاں البتہ اب حماد خاصا خاموش تھا۔ گوری نے نام میں سر ہلا کر ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور کرواہٹ دور کی۔ اب حماد مسکراتا دباتا کمرے سے جا چکا تھا۔ گوری نے ہاتھ کی پوچھ سے ہونٹ صاف کیے۔ جب دوبارہ پائلوں کی طرف دیکھا تو موڈ پھر سے اچھا ہو گیا۔ اب فون اٹھا کر اس کی انگلیوں ستارہ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ گھر میں نیو ایئر پارٹی ہے، ہر طرف اتنا گہما گہمی تھی، مگر پھر بھی میں نے سوچا ایک بار زباب کی طرف چکر لگا لوں۔ شکریہ ڈیڈ، وہ بول کر جہاں زیب کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلانا شروع کیا۔ اینی میٹ ٹھیک کام کر رہی ہے؟ وہ کچن میں کھڑی ایک 27 سالہ لڑکی جو کام میں انتہائی مصروف تھی کی طرف دیکھ کر پوچھ رہے تھے۔ وہ سراسر سا بولی، پھر آواز دی، اینی 2 کپ کافی لے آؤ۔ ڈیڈ آپ عریض کا تو کچھ کریں پلیز، وہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا، کل بھی وہ انٹرویو دینے چلا گیا تھا۔ اگر آپ ابرام سے بات کر کے اس آفس میں نہیں رکھوا سکتے تو سیدھا سیدھا بتا دیں تاکہ میں ڈائریکٹلی اس سے بات کروں۔ وہ بول کر اب کرے تیور لیے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ بیٹا میں کیا کروں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ابرام سے کیسے بات کروں کہ کام کے لیے عزیز کو ہائر کر لے؟ یہ بات کرنے سے پہلے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ پامیر سے بات کروں۔ وہ حیرانی سے ماتھے پر سلوٹے لیے جہازیب سے پوچھ رہی تھی ابھی تک وہ آئی کیوں نہیں؟ جہازیب نے نام میں ہر سر ہلایا تو وہ خاصی چڑچڑی ہوئی۔ توبہ ہے ویسے اتنی زرارت کے بعد تو بس کرو زباب، اب وہ پہلے والا پامیر نہیں ہے جس کے لیے تم جیسے الفاظ چاہو استعمال کر سکو۔ وہ کافی سنجیدگی سے اعتراف کرتے زباب کو بغور دیکھ کر بولے تو وہ چہرے پر مسکراہٹ لائے بغیر ہنسی۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ جہازیب اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ بہت کچھ بدل گیا ہے، دیکھوں گی تو سمجھ جاؤں گی۔ اور ہاں عریض سے تو اسے سمجھانا نوکری کی تلاش میں مارا مارا نہ پھرے، تمہارا شوہر ہونے کے ناطے اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اور ویسے بھی ابرام کا آج کل کچھ زیادہ ہی باہر آنا جانا ہے، کہیں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں آتی اینی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ زباب نے آگے ہو کر ایک مگ اٹھا کر جہازیب کو تھما دیا۔ ڈیڈ ہم آخر کب تک چھپتے رہیں گے؟ اور وہ پوچھ رہی تھی جس پر جہازیب نے کندھے اچکا دیے۔ شام سے پہلے کی نرم روشنی میں گاڑی شاہراہ پر روانہ تھی۔ سکندر نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے کبھی کبھار ستارہ کی طرف دیکھ لیتا۔ ستارہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی جو اس کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ یہ سفر ہمیشہ اتنا خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ ستارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے سفر کافی پسند تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو سفر کا کریز ہوتا ہے، ستارہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ سفر کی نرمی اور کراچی کی خوبصورت عمارت کو دیکھ کر دل کا بوجھ ہلکا سا لگا اسے، اس لیے وہ خود سے مخاطب سفر کے بارے میں خوشگوار نظریہ رکھے ہوئے تھی۔ کیونکہ تم ساتھ ہوتی ہو، سکندر نے شوخ لہجے میں جواب دیا۔ ستارہ نے ہلکی سی خفگی کے ساتھ کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر گوری کا نام چمک رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ گوری کی آواز میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ بس جہازیب منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں، خیریت؟ ستارہ نے پوچھا، کندھے پر رولنگ کیے ہوئے بالوں کو پیچھے کی طرف سنوارا۔ خیریت؟ ارے حماد نے اتنی بڑی چائے بنائی ہے، کیا بتاؤں، لگتا ہے جب تک تمہارے ہاتھ کی چائے نہیں پیوں گی کرواہٹ نہیں جائے گی میری زبان کی، جلدی آ جاؤ۔ ستارہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تم بھی نہ منع نہیں کر سکتی اسے۔ خیر آ رہی ہوں، اماں اور ابا شام میں آئیں گے، فی الحال میرے ساتھ سکندر ہے۔ چلو ٹھیک ہے جلدی پہنچو۔ ستارہ نے ٹھیک ہے بول کر فون بند کیا اور سکندر کی طرف دیکھا۔ حماد کی چائے نے ہمارا انتظار بے تاب کر دیا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سکندر بھی مسکرا دیا۔ گاڑی سڑک پر ہموار انداز میں چل رہی تھی، جیسے یہ سفر صرف منزل کے لیے نہیں بلکہ ایک حسین یاد کے لیے بھی ہو۔ سکندر کے لیے ہر لمحہ وہ خوبصورت تھا جو ستارہ کے ساتھ گزار رہا تھا۔ گوری کمرے کی ادھر ادھر بکھری چیزوں کو لیلا سے سیٹ کروا رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ موڑی۔ دروازے میں میرب ہاتھ میں بڑا سا لمبائی نما پیکٹ پکڑے مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ اف بھابھی، آپ کو نو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز کم۔ وہ بیڈ پر بڑا دوپٹہ اٹھا کر ایک کندھے پر سیٹ کرتے ہوئے میرب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ میرب نے وہ پیکٹ اس کے حوالے کیا۔ یہ گوری پیکٹ دے کر سوالیہ نظروں سے میرب کو دیکھ رہی تھی۔ آج شام پارٹی کے لیے تمہارا اور ابرام کا ڈریس۔
وہ بتا رہی تھی۔ گوری نے دائیں گال پر ڈھلکتے سلکی بالوں کانوں کو پیچھے ریسا اور خوشی سے پیکٹ کھولا تو اس میں سفید لمبی گھٹنوں سے نیچے تک آتی میکسی تھی۔ انداز ہلکا سا بلو شیڈ تھا، وہ دیکھنے میں واقعی بہت خوبصورت تھی۔ گوری نے مشکور نگاہوں سے میرب کو دیکھا۔ تھینکس بھابھی، وہ فراق دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی۔ میرب نے اسے جلدی سے تیار ہونے کی تاکید کی اور کمرے سے چلی گئی۔ لیلا صفائی کر کے جا چکی تھی۔ گوری نے مکمل طور پر پیکٹ کھولا۔ اندر ابرام کا بھی سفید کرتا تھا جس کے اوپر نیلی گریسفل جیکٹ تھی۔ گوری نے دونوں ابرو اٹھا کر خوش دلی سے پیکٹ اٹھا کر استری اسٹینڈ کے اوپر رکھ دیا۔ پھر سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو جہانگیر گود میں ضمیر کو لیے فون یوز کر رہا تھا۔ وہ کچن کی طرف کا رخ کر کے جاتے ہوئے جہانگیر سے جہازیب کا پوچھنے لگی۔ ڈونٹ نو بھابھی کہہ رہے تھے کوئی ضروری کام ہے، جلدی آئی جائیں گے۔ وہ موبائل کی اسکرین سے چہرہ ہٹائے بغیر بولا تو گوری نے ادھر انتظامات پر ایک نظر ڈالی۔ ہال میں لائٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ شاید کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ آفس سے چھٹی پر بھی گھر میں آفس کھلا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی ابرام کہاں ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ البتہ گود میں لیٹا ضمیر ہلکی پھلکی حرکت کرنے لگا تھا۔ کمرے میں ہیں، شاور لے رہے ہیں، وہ بول کر کچن میں داخل ہو گئی۔ ستارہ کب آئے گی؟ اس کی نگاہیں ستارہ کی منتظر تھیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئے؟ ہم کب تک یوں چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ تمہیں چاہیے تھا اس ملاقات میں تم ہمیں ابرام کے آفس میں نوکری کی خبر سناتے۔ ایک گول نما ٹیبل کے گرد پڑی 3 کرسیوں پر 3 افراد جمع تھے۔ اریز اپنے موم ڈیب سے خفیہ ملاقات کے لیے یہاں موجود تھا۔ کیٹرین ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے اریز پر تقریباً چلا رہی تھی۔ موم میری سچویشن سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں زباب کو ابھی فورس نہیں کر سکتا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا صبر رکھیں، فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، دیکھیے گا۔ ایک بار زباب کو اس کے گھر والے قبول کر لیں تو پھر اسے اس کا حصہ بھی مل جائے گا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جہازیب کی وراثت میں بیٹیوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے بولا تو کیٹرین نے لمبی سانس خارج کی۔ پتہ نہیں کتنا اور انتظار باقی ہے۔ خیر ہمیں تم پر یقین ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اور شیرو بیک وقت نشستیں چھوڑتے اسے خدا حافظ کہتے وہاں سے چل دیے۔ وہ کچن میں ٹہلتی کچھ بنانے کا سوچ رہی تھی جب کچن میں ابرام داخل ہوا۔ وہ ہلکی پھلکی سے براؤن شرٹ پہنی، نیچے بلیک ٹراؤزر، ہلکے گیلے بالوں میں وہاں موجود تھا۔ ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا تھا اس نے جسے وہ موبائل کی اسکرین پر موجود تصویر سے میچ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اسی پوزیشن میں اس نے وہ سفید بیچ گوری کے آگے کیا۔ وہ ہونٹ کافی سفید بیچ دبا گئی۔ یہ مینیو ہے۔ اب وہ موبائل کی اسکرین آف کرتا اسے پینٹ کی پچھلی جیب میں ڈال رہا تھا۔ گوری نے دھیان سے سارا مینیو چیک کیا۔ سویٹ ڈش نہیں ہے اس میں؟ وہ بتا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اس نیو ایئر پارٹی میں سویٹ ڈش تم بناؤ۔ گوری حیرانی سے آنکھیں بڑی کرتی ابھی کچھ بولی ہی تھی کہ ابرام مزید قریب آ کر اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، بلکہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تم یہ ڈش اب بناؤ، اور تم بنا لو گی میں جانتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آرڈر کی کوئی ہوش بھی ہو کوئی ڈش تمہارے ہاتھ کی کھیر کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اینڈ آئی ول میک شیور کہ کوئی انگریڈینٹ کھیر کا مس نہ ہو۔ اینڈ لیلا از آلسو دیئر، شی ول ہیلپ یو۔ گوری اس سے پہلے کہ کچھ بولتی وہ فوراً بولا، اور ہاں میں پوچھ نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ تم بنا لو گی۔ گوری نے ناراضگی میں ابرو اٹھائے تو وہ بغور اسے دیکھتا رہا۔ اب وہ کھیر بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر پڑے گلاس میں پانی ڈالتا گلاس منہ کو لگا کر کچن کے دروازے کی طرف ہو گیا، لیکن وہ انکار کی آخری کوشش کرتی ابھی بولی ہی تھی کہ وہ فوراً مڑا، اور ہاں وہ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ میک اے لسٹ آف وٹ ایور یو وانٹ اینڈ آئی ول گیٹ اٹ فرام حماد۔ اسے آخری تاکید کرتا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کنفیوز سے وہیں کھڑی انگلیاں مروڑنے لگی۔ پھر شیلف سے موبائل اٹھا کر اس نے ستارہ کو جلدی آنے کا کہا۔ ابرام صبح کی تیاریوں کا جائزہ لیتا جہازیب کی تلاش میں ہر طرف نظریں گھمائے ہوئے تھا۔ لیلا لان میں بکھرے انتظامات سمیٹ رہی تھی اور میرب ضمیر میں الجھی ہوئی تھی۔ حماد اور ایشوا شاپنگ پر تھے۔ ابرام نے جہانگیر ڈیڈ کا پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ابرام نے کچن کی طرف نظر دوڑائی تو گوری سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ کہاں چل دی؟ ابرام کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ پلٹی اور ناراض نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جنہیں اگنور کرتا وہ ابرو اٹھا گیا۔ کچھ نہیں، نماز پڑھنے اور چینج کروں گی۔ ان میں کھیر تھوڑی بنے گی مجھ سے۔
اپنے لباس پر ایک نظر ڈالتی وہ کھیر پر زور دیتی ابرام کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ چہرہ مرے بے اختیار مسکرایا، مگر وہ اس کی مسکراہٹ مخالف سمیت میں بھی دیکھ سکتی تھی۔ لسٹ بنا لی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ابھی ستارہ کا ویٹ کر رہی ہوں، اس کی ہیلپ چاہیے ہوگی۔ گھر میں بھی وہ منگواتی تھی، مجھے اس بارے میں انگریڈینٹس ہی زیادہ پتہ نہیں ہے۔ ستارہ کا نام سن کر وہ اسے ڈسپلے پر جگمگاتا نام یاد آ گیا۔ وہ خود کو کم ڈاؤن کرتا جہازیب کے بارے میں پوچھنے لگا۔ گوری لا علمی کا اظہار کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اب اس کی انگلیاں جہازیب کا نمبر ملا رہی تھی، مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ جہازیب منزل کے قریب ستارہ آتی دکھائی دی۔ وہ آف وائٹ کلر کی فراک میں کندھے پر بال سیٹ کیے کافی اچھی لگ رہی تھی۔ گھاٹ نے سکندر کو گیسٹ روم میں بیٹھنے کا کہا تھا جبکہ ستارہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک ماحول میں عجیب سا سکوت پیدا کیے ہوئے تھی۔ ہر طرف پارٹی کی تیاری چل رہی تھی۔ سامنے ابرام اور میرب کسی بات پر ڈسکشن کر رہے تھے اور ابرام انہیں نظریں جھکائے ہاں میں سر ہلا کر سن رہا تھا۔ میرب کی گود میں ضمیر تھا۔ ستارہ نے قریب آ کر سلام کیا تو میرب کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ابرام اپنی حیرانی چھپا نہ سکا۔ وہ جلدی میں ابرام کو دیکھے بغیر ضمیر اس کے حوالے کرتی ستارہ سے یوں لپٹی جیسے صدیوں سے بچھڑی کوئی محبوبہ ہو اس کی۔ ابرام نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ جہانگیر گیسٹ روم گیا تھا شاید، اور جہازیب ویسے ہی نظر نہیں آ رہے تھے تو میرب نے گوری کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ اسی پوزیشن میں کھڑا ضمیر کو ہلکا پھلکا ہلاتا رہا۔ میرب کی آواز سن کر گوری باہر نہ آئی۔ ہال سے کچن تھوڑا دور تھا اور ویسے بھی آج گوری تھوڑی نروس تھی۔ اسے کہا آج کوئی آواز سنائی دینی تھی۔ جواب نہ ملنے پر میرب اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی گوری کو دیکھنے چلی گئی۔ ستارہ صوفے پر بیٹھی اور ابرام کو ایک نظر دیکھا جو سنجیدہ تاثرات لیے ضمیر کو لے کر کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹہل رہا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے مگر وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ستارہ کی نظروں میں چھپے تاثر کو لیے وہ الجھن کا شکار تھا، مگر اب فون پر اپنا نمبر دے کر وہ حقیقت تسلیم کرنا نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس سارا اس بات سے انجان خود کو اس کی طرف دیکھنے سے نہیں روک پائی تھی۔ وہ ابرام کو نظروں کے تسلسل میں لیے اچانک چونکی جب باری مردانہ آواز نے اس کی سماعت کا تعاقب کیا۔ وہ جہازیب تھے جو دور سے ہی باہیں پھیلائے اسے دیکھ کر خوشی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ابرام نے غصے سے سر جھٹکا۔ وہ فوراً اٹھی اور مسکراتی ہوئی ان کے قریب گئی۔ وہ محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، وہ گھر آئے ہیں ہماری قدرت کی طرح، ہم کبھی ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ارے واہ کیا بات ہے! ستارہ نے 4 انگلیاں ماتھے کے قریب کی۔ شکریہ کہا، مسکراہٹ سے حال حوال کی جانکاری لی۔ ابرام کو دیکھا۔ جہازیب نے باہیں پھیلا کر ضمیر کو مانگا تو ابرام قریب آیا، ضمیر ان کے ہاتھوں میں دیا۔ آپ نظر آئے ہیں، صبح سے خدا کی قدرت ہے، ہم کبھی خوبصورت سے تو کبھی جہانگیر آپ کا پوچھتے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں گوشے گزار کرتا جہازیب کو حیران کر گیا۔ سامنے کھڑی ستارہ نے بھی مختلف نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم پر کب سے حماد کا اثر ہو گیا؟ وہ ضمیر کی طرف سے کمبل سیٹ کرتے پوچھ رہے تھے۔ بس کچھ اثر زبردستی کے ہوتے ہیں، انسان نہ بھی لینا چاہے تو وہ بات ادھوری چھوڑتا جانے لگا۔ جب جہازیب نے ستارہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، ابرام کے اکھڑے پن نے جہازیب کے کانوں میں خطرے کا الارم بجایا۔ وہ ستارہ کو ضمیر تھما کر اس کے پیچھے چل دیے۔ تبھی کچن سے کالی شلوار، کھلی سی بلیک قمیض میں دوپٹہ گردن سے گزارے گوری بالوں کو اچھی طرح جوڑے میں قید کیے ہوئے تھی۔ ستارہ کو دیکھ کر میرب نے فوراً ضمیر اس سے لیا تاکہ وہ گوری سے مل سکے۔ گوری رسماً حال احوال کے بعد اسے کچن میں لے گئی۔ گھر کی گھنٹی بجی تو اینی نے دروازہ کھولا۔ عریض ہاتھ میں فائل پکڑے واقعی چہرے کے تاثرات ایسے لیے ہوئے تھے جیسے ہر جگہ اس نے نوکری کی تلاش کی ہو مگر ناکام رہا ہو۔ زباب اس کے قریب چل کر آئی اور اس سے بیٹھ کر فریش ہونے کا کہا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اینی کی لائی ہوئی چائے زباب نے سرو کی۔ وہ ماتھا پکڑ کر سر درد کا بہانہ کر رہا تھا۔ زباب نے سیدھا کھڑا ہو کر اسے دوبارہ شروع کیا۔ آئی ڈیڈ آئے تھے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بست ختم کر کے اس کی ہلکی سی ہم پہ نظریں گھمانے لگی، مگر وہ کچھ نہ بولا تو بات دوبارہ جاری کی۔ کہہ رہے تھے جب تک ابرام کو ہمارے بارے میں نہیں بتاتے تب تک آپ کی جاب کا انتظام کہیں اور کر دیں گے۔ آپ کو جاب کے لیے مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرام نے کہیں دیکھ لیا تو پھر کیا چاہتی ہو؟ تمہارے بھائی کے ڈر سے میں دبک کر بیٹھ جاؤں گھر میں؟ وہ غصے سے چیخا تو زباب فوراً پیچھے ہوئی۔ انداز جاہلانہ تھا اس کا۔ زباب اچانک دہل کر رہ گئی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ چاہ کر بھی آواز اونچی نہیں کر پائی۔ اندر سے ابلتے گولے اتنی مدھم آواز میں باہر کیوں نکلے تھے وہ سمجھ نہیں پائی۔
تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے بھائی کے ڈر سے بھیگی بلی بن کر گھر بیٹھا رہوں؟ ہاں؟ وہ غصے میں لال پیلا ہوتا پرجوش آواز میں بولے جا رہا تھا، اگر میں گھر بیٹھ جاؤں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہاؤ ول دس ہاؤس رن؟ ٹیل می یو ڈونٹ کیئر ایٹ آل۔ وہ غصے میں صوفے پر پڑا کوشن زمین بوس کر چکا تھا۔ زباب نے تپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی بول رہا تھا۔ اردو بولنے میں اسے خاصی دقت ہوتی تھی، مگر انگلش میں بھی اس کی لڑائی کا انداز دگنا گہرا تھا۔ جب تک جاب نہیں ملتی، ہاں پیسے دے گئے ہیں، تمہیں کس نے کہا ہے پریشان ہونے کو؟ گھر ویسے ہی چلے گا جیسے پہلے چلتا آیا ہے۔ یو ناٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ ایٹ آل ایٹ آل۔ وہ غصے سے زمین پر پڑا کوشن صوفے پر رکھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ کپ میں پڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس پر موجود گہری ملائی ٹیبل ہلنے کی وجہ سے حرکت میں تھی۔ گوری کچن کے شیلف کا سہارا لے کر کھڑی تھی، نظریں ستارہ پر جمی تھی۔ ستارہ ایک سفید پیج پر کچھ لکھ رہی تھی۔ کیا واقعی ہی تم بنا لو گی؟ بہت سارے لوگ ہیں، سوچ لو۔ وہ کرسی پیچھے کسکاتی کھڑی ہو گئی۔ ابرام نے کہا ہے، اب تو بنانی پڑے گی۔ وہ سفید پیج پر لکھی چیزوں کو ایک نظر دے کر لیلا کو آواز دے رہی تھی۔ مقابل سے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو ستارہ اور گوری دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ گوری نے سفید کاغذ اسے تھما دیا۔ لیلا جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے، سفید کاغذ تھام کر باہر نکل گئی۔ تم اسے منع بھی تو کر سکتی تھی۔ ستارہ وہی نشیز سے دوبارہ سنبھال چکی تھی، ادھوری بات مکمل کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ چوائس نہیں دے رہا تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ بنانی ہے۔ گوری نے آہ بھرتے ہوئے تارا کی طرف دیکھا۔ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ ستارہ اس کے سوال پر اچانک سبتا سی گئی۔ دائیں گال پر جھولتی سلکی لٹ کو اس نے کانوں کے پیچھے کیا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر گوری سے نظریں ہٹا لی۔ تمہارے سامنے ہوں۔ وہ مدھم مگر الجھی ہوئی تھی، کچھ دیر خاموش رہی۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں اسے جانتی ہوں۔ گوری نے اس کی بات کاٹ کر وہ موضوع دوبارہ شروع کرنا چاہا تھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے گوری، پلیز۔ وہ نظریں چراتی اچانک خاصی بے چین نظر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گال پر گر گیا۔ وہ جڑ سے ہتھیلی سے گال پونچھ کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ گوری نے ٹیشو کا ڈبہ اس کے آگے کیا۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ ڈبے کے قریب ہاتھ گیا ہی تھا کہ کچن کے دروازے سے کوئی اندر آیا۔ اس کی نظر ٹیشو کے ڈبے پر تھی۔ وہ گمسم نظروں سے گوری کی طرف دیکھ کر اس کے پاس آنے کا اشارہ کر کے باہر چلا گیا۔ گوری نے ستارہ کا کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی، پھر ابرام کے پاس چلی گئی جو باہر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ سوال ستارہ کے دماغ میں آ جا رہے تھے۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ گوری بنا غلط وقت پر وقت سوال پوچھ لیتی ہے۔ وہ خود کو کوسنے میں مشغول تھی جب گوری سارا سامان لے کر اندر داخل ہوئی۔ کھیر کا سارا سامان آ چکا تھا، وقت بہت کم تھا۔ انہیں کم وقت میں بہت جلدی اور بہت اچھی کھیر بنانی تھی۔ ستارہ نے کرسی سے اٹھ کر بلو پیکٹ کھولا جس میں زعفران اور پستہ تھا۔ وہ بادام کا پیکٹ کھول کر اس میں ایک عدد بادام منہ میں ڈالتی گوری کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب گوری کچھ نہ بولی تو اس نے تھک ہار کر خود ہی سوال کر لیا، اس بارے میں کچھ کہہ تو نہیں رہا تھا؟ کس بارے میں؟ گوری شاید بھول گئی تھی۔ ستارہ نے ابرو ٹیشو کے ڈبے کی طرف کر کے پوچھا تو گوری نے سر جھٹکا۔ کہہ رہے تھے، یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ وقت جتنا بھی کام ہو، تم عورتیں ان سب کے لیے وقت نکال ہی لیتی ہو۔ گوری ہلکا سا ہنس کر چپ ہوئی تو ستارہ اس کی بات پر برا سا منہ بنا کر منہ میں بڑبڑانے لگی۔ کچن میں رانی بھاگتی ہوئی ہاتھ میں پیکٹ لیے ہوئے تھی۔ یہ الائچی کا پیکٹ وہیں رہ گیا۔ وہ بچوں والے انداز میں ستارہ کی طرف پیکٹ بڑھائے ہوئے بولی تو ستارہ نے پیکٹ تھام کر اس کا گال تھپایا۔ تھینک یو۔ دوبارہ پلکیں جھپکی تو پھر رانی باہر بھاگ گئی۔ ویسے تو تمہارے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اب اسے کیسے برداشت کر رہا ہے؟ وہ اپنی براس نکالتی چھری سے بادام اور پستہ کاٹ رہی تھی۔ یہ اس کی اپنی نہیں ہے نا، اس لیے گوری نے چاول پانی میں بھگوتے ہوئے ستارہ کو ایک نظر دے کر کہا تو ستارہ کچھ پل کے لیے آنکھیں بند کی۔ دروازے پر نوک کرتا جہاں زیب ہاتھ میں دودھ کا کین پکڑے ہوئے تھا۔ ستارہ نے فوراً آگے بڑھ کر کین لیا تو جہاں زیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ بولے بغیر باہر چلے گئے۔ ستارہ نے گیس جلا کر دودھ بڑے سے پتلے میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھ دیا۔ آمنہ نظر نہیں آئی مجھے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ ہنی مون کے لیے شاپنگ پر گئی ہے حماد کے ساتھ۔ اور ہاں، سکندر تمہارے ساتھ تھا نا، اس کی تو کوئی خیر خبر لے لو۔ او نو، ایک منٹ۔ ستارہ فوراً کچن سے بھاگی۔ گوری مسکرا دی۔ تمہارے تو فکر کرنے کا انداز بھی مختلف جیسا ہے۔ فکر ایسی ہے تو محبت کیسی ہوگی؟ گوری خود سے مخاطب چاول شیلف پر رکھ چکی تھی۔ گیسٹ روم کے دروازے کے قریب ابرام اور جہازیب کھڑے تھے۔ انہیں پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں نکل جاتے ہیں؟ ہر دوسرے دن پھر کال بھی نہیں اٹھاتے۔
میں صبح سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بندہ انفارم بھی تو کر کے ہی جا سکتا ہے، لیکن نہیں آپ۔ وہ جہاں زیب کی کلاس لگا رہا تھا، جب ستارہ وہاں آ کر رکی، اس نے اپنی بات پوری نہ ہونے پر ابراہیم کے ایکسپریشنز کو اگنور کیا اور جہاں زیب کی طرف دیکھ کر سکندر کا پوچھا، ہاں بیٹا وہ اندر ہی ہے۔ جہاں زیب شائستگی سے ستارہ کو دیکھ کر بولے تو ابراہیم نے ماتھا مسلا۔ ستارہ ٹک ٹک کرتی گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے تھا۔ گیسٹ روم کے 2 دروازے تھے، ایک باہر کی جانب اور ایک اندر کی جانب۔ باہر والے دروازے کی جانب سے حماد داخل ہوا تھا۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ستارہ کو مخاطب کرتا، ستارہ سکندر کی طرف دیکھ کر معذرت کرتی نگاہیں لیے کھڑی تھی۔ ایم سو سوری، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ وہ ایک جانب سے بال انگلیوں کی مدد سے پیچھے دھکیلتی ہوئی حماد کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ سکندر اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وہ آف وائٹ فراک میں مجرمانہ نگاہیں لیے اس کی فکر کرتی اسے بے حد حسین لگی تھی۔ ذہن سے نکال دینا، دل سے مت نکالنا، وہ مدھم مگر جذبات سے بھرپور آواز میں بولا تو ستارہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کچھ تھا جو دل میں ڈوب کے ابھرا تھا۔ کسی کا یوں اعتراف اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک عجیب سا اندر کا شور تھا جو صرف اپنے مالک کو سنائی دیتا ہے۔ دل نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ دل میں تو تم ویسے بھی نہیں ہو سکندر۔ اسے یوں ساکت دیکھ کر سکندر نے مزید بولا تو وہ ہوش میں واپس آئی۔ دائیں طرف حماد کھڑا تھا اور ابراہیم گیسٹ روم کا باہر والا دروازہ نامحسوس انداز میں بند کر رہا تھا۔ وہ کب اندر داخل ہوا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم تو اپنا سب سے قیمتی دل آپ کو دے چکے ہیں، وہ بے باکی سے اعتراف کرتا ساکن ماحول کو افسردہ کر گیا۔ وہ افسردگی صرف ستارہ کی طرف سے تھی۔ اپنے دل کا حال وہ صرف خود جانتی تھی۔ ہاں کوئی اور بھی تھا جو یہ حال جانتا تھا، مگر وہ بہت عظیم ہستی تھا جو دلوں کے حال بہت اچھے سے جان کر بھی انسانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ حماد نے کھنکھناہٹ سے ماحول کی افسردگی دور کی۔ ویسے بھائی، اس نے باہر نکلتے ابراہیم کے قدموں کو اپنی آواز سے روکا تھا۔ وہ بے زاری سے حماد کی طرف مڑا۔ بھائی، یہ جو دل دے دیتے ہیں یہ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ اس کی سوال پر ستارہ نے ہونٹ کانٹے جبکہ سکندر مسکرایا۔ ابراہیم کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ دیکھیے، اگر آپ متاثر ہو رہے ہیں کہ واہ واہ کیا سوال پوچھا ہے تو شکریہ۔ دیکھیے، دماغ ہے تو سوال ہیں۔ وہ شوخی سے 2 انگلیاں دماغ پر لگا کر ہٹا کر پھر لگاتا ہنس رہا تھا۔ یقین مانو اگر تمہارے پاس دماغ ہوتا نا تو تم یہ سوال پوچھتے ہی نہ۔ وہ بول کر باہر چلا گیا۔ حماد نے کندھے اچکا دیے۔ جلنے کی بو آ رہی ہے، میں کچن میں دیکھتا ہوں۔ ٹیک یور ٹائم، وہ گنگناتا ہوا گیسٹ روم سے باہر نکل گیا۔ ستارہ قدم اٹھاتی سکندر کے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ قمیض کے دامن کو مکمل طور پر گود پر پھیلاتی وہ دائیں بائیں نظریں گھما رہی تھی۔ گلا کھنکار کر بولی، تقریباً ایونٹ شروع ہونے والا ہے، آپ لے آئے اماں ابا کو؟ ابھی کال آئی تھی اورنگزیب سائیں کی، میں نے سوچا آپ کو آگاہ کرتا جاؤں۔ وہ بول کر کھڑا ہوا، کرتے کی سلوٹیں دور کی۔ ستارہ کے دائیں گال پر ہاتھ رکھتا وہ گیسٹ روم کے پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا۔ آمنہ مختلف بیگوں میں سے اپنی پسندیدہ شال ڈھونڈ رہی تھی جو اس نے میرب کو دکھانی تھی۔ ہنی مون کے لیے کی گئی شاپنگ میں آمنہ اس قدر مصروف تھی کہ حماد کا ڈریس تک ریڈی نہیں کیا تھا اس نے۔ شادی کے سارے انتظامات بھول کر میرب اور آمنہ شاپنگ دیکھنے میں لگی تھی۔ ابراہیم ان پر ایک قہر آلود نظر ڈالتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ گوری چولہے پر رکھے پتیلے میں چمچہ ہلاتی پاؤں کی انگلیوں کے بل ایڑی اونچی کر کے کھڑی تھی۔ انگلی منہ میں ڈال کر اس نے مٹھاس طے کی تھی۔ ابراہیم کو دیکھ کر معصومیت سے نظریں پھیری۔ گالوں کے گرد چند بال جڑ رہے تھے جو اونچے جوڑے کی قید سے آزاد ہوئے تھے۔ وہ شیلف پر پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کھیر کے بال میں پوچھ رہا تھا، بس بن گئی ہے؟ ستارہ کو بلاتی ہوں، وہ ڈرائی فروٹس ڈال دے، پھر تیار ہو جائے گی۔ وہ گیس کی آنچ ہلکی کرتی ابراہیم کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ سر کو خم کرتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ بنواؤں کیا مطلب؟ وہ مجھے ڈریس دیکھنا ہے، نابکا ستارہ کو کہتی ہوں، وہ بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ اور وہ وائٹ ڈریس میں جیکٹ کوئی اور پہنوں گا، کوئی اور بلو نکال دینا۔ کون سا ڈریس پہنا ہے آپ نے؟ کوئی اور بلو نکال دینا، کون سا ڈریس پہنا ہے آپ نے؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی جو میرا بھابھی، وہ کہتے کہتے رکا تھا جب گوری اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ کوئی جو ڈریس میرا بھابھی دینے آئی تھی وہ یقیناً ابراہیم نے خریدا تھا۔ حیرانی کی بات تھی، ویسے وہ شخص کبھی کچھ محسوس ہونے نہیں دیتا۔ او تو مطلب اپنا اور میرا ڈریس آپ نے خریدا تھا؟ وہ گوری کی طرف دیکھ کر خاموش رہا۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے دیتے تو شاید مجھے زیادہ اچھا لگتا۔
وہ سمجھانے والے انداز میں آنکھوں میں شکوے گلے لیے کھڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے بسی واضح دیکھ سکتا تھا۔ میں نے خود نہیں خریدا، بس ہلکی سی حامی بڑی۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو انداز رو دینے والا تھا۔ کیسا؟ اس نے خود کو کہتے سنا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ کیسا کہہ رہی ہے۔ ایسے اپنا ہاتھ اس کی طرف کر کے اوپر سے نیچے تک انگلی کی تھی۔ الفاظوں کے معاملے میں اتنے کنجوس، کبھی کبھار کے کہہ دینا بھی اچھا ہوتا ہے ابرام۔ تم سمجھ لیتی ہو یہ کافی ہے، منہ سے کیا بولوں میں؟ نہیں، یہ نا کافی ہے میرے لیے۔ جو دل میں ہو نا وہ بول دینا چاہیے۔ ایک آنسو گال پر گیا تھا، ورنہ پھر انسان چلا جاتا ہے اور پیچھے الفاظ رہ جاتے ہیں۔ محبت ایک پودا ہے ابرام، جس کی جڑوں کو اظہار محبت کی پیاس ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھیں الفاظوں کی محتاج نہیں ہیں، ان کی بنا پر ہی تو آج میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس ساتھ کو طویل سفر کرنے کے لیے اظہار محبت کی ضرورت ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اپنے دل کا سارا غبار نکال گئی تھی۔ ابرام چپ چاپ اسے سنے گیا، ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچتی کچن سے باہر نکل گئی۔ ابرام پرسوچ نگاہیں زمین پر گاڑے جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے کھیر کو دیکھا تو ستارہ کا خیال آیا۔ وہ گیسٹ روم میں سکندر کے پاس تھی۔ سکندر کا اعتراف یاد آیا تو گھر میں فون پر اپنے نام کے نیچے وہ دل یاد آیا۔ پھر آخر میں گوری کے آنسوؤں جو سب پر باری تھے، وہ کچن سے نکلتا ساری سوچیں جھٹک گیا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ حماد بظاہر مسکراہٹ سجائے ترچھی نگاہوں سے ابرام کو چرانے کی آخری کوشش کرتا ستارہ سے مخاطب تھا، مگر ابرام اپنے کاموں میں مگن، ہر چیز اگنور موڈ پر ڈالے ہوئے تھا۔ ستارہ نے آخری نظر اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ ستارہ بھی دل میں اداسی چھپائے بظاہر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا واقعی زیادہ دیر ہو گئی کیا؟ وہ سچ میں حماد کی شاید سمجھ نہیں پائی تھی۔ سیڑھیوں سے آتے جہانگیر نے دور سے ہی ستارہ کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ بھی 4 انگلیاں ماتھے کے قریب لے جا کر ادب کہتی ان سے مخاطب ہوئی تھی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر گزر سے چہروں کو مسکراہٹ پیش کرتا ستارہ کے روبرو کھڑا تھا۔ اینڈ بائی دا وے یو لو گینگ گورجیس۔ وہ مترافنہ لہجے میں اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتا جو واقعی ہی قابل زینت تھے۔ تھینکس فار یور کمپلیمنٹ اینڈ نیا سال بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ کمر کی جانب سے پلو سمیٹتی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جہانگیر سے گفتگو میں مصروف تھی۔ پھر اجازت طلب کرتی وہ گوری کے کمرے کی طرف ابھی بڑھی ہی تھی کہ سیڑھی پر پہلا قدم اور نظروں کے حصار میں کھڑا ابرام اچانک اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ نیچے گرے ہاتھ میں موبائل کی سکرین سیدھی کیے اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی کیفیت سے قطع نظر مصروف سے چہرے کے ساتھ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ اسے ایسے کیا دیکھ رہا ہے۔ ڈیک کی ٹیون ٹھیک کرتے حماد نے گانا چلا کر پھر دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، تو عشق ہے تو میں باہوں میں ہوں، باہوں میں ہوں تو پناہوں میں ہوں۔ وہ دونوں ڈیک کی آواز پر جھونکے اور اپنی پوزیشن درست کرتے حرکت میں ایک دوسرے کے قریب سے گزرے۔ ستارہ نے زبردست مہک اس کے وجود سے محسوس کی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی آخری دہلیز پر پہنچی۔ دل نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھنے کی فرمائش کی تو وہ تابعداری کرتی نظریں اسی طرف دوبارہ لے گئیں۔ حسین اتفاق یہ تھا کہ وہ بھی اسی پوزیشن میں کھڑا پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دوسری بات تھا کہ ان دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ حماد نے پھر سے ٹیون چینج کی، تیرا قصور ہے نہ میرا قصور، پر ٹوٹا تو دل ہے تیرے پیار میں۔ اس بار ستارہ نے حماد کی جانب نگاہوں کا رخ کیے تھم اپ کا اشارہ کیا تھا۔ اسے شاید گانا اچھا لگا تھا، جس پر حماد نے کالا جھاڑ کر شوخی ماری تھی۔ دور کھڑے ابرام کا حلق کروا ہو گیا۔ قدم بڑھتا وہ حماد کی طرف آیا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ بےہودہ گانے لگاؤ؟ میں کیا کروں بھائی، آج کل چل ہی یہ رہے ہیں ٹرینڈنگ سانگ۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا ابرام کو غصہ دلانے پر مجبور کر گیا۔ حماد کے قریب آ کر اس نے کوئی سخت قسم کی تاکید کی، جس پر وہ سرنڈر کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اشوا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ پامیر اس کی خاطرداری میں کسی قسم کی کوئی کسر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے ہمسایوں سے کافی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی ان کی، اس لیے وہ سب پامیر کی مدد کے لیے حاضر تھے۔ مسز ذیشان آج پہلی مرتبہ ان کے گھر میں موجود تھی۔ ہر طرف رونق کا سما تھا۔ پامیر کچھ لمحوں کے لیے اس منظر کو بلاتا، مگر جیسے ہی وہ حقیقت دوبارہ یاد آتی تو وہ اداس ہو جاتا۔ وہ یہ سب ابرام سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، مگر ابرام کے گھر آج نیو ایئر پارٹی تھی۔ پارٹی ختم ہونے تک کا اسے انتظار تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر مانگی گئی ساری منتیں وہ پوری کر چکا تھا۔ رابعہ انم جو ذیشان کی وائف تھی، ادامیہ کا نک نیم بھی سلیکٹ کر چکی تھی۔ ادامیہ سے ادا پامیر
انہوں نے اشوا کی بھی بہت مدد کی، پہلے اس کے لیے ہیلدی سوپ بنایا، پھر قیمہ بنایا۔ کافی سلیقہ شار اور باصلاحیت انسان تھی اور ایک کامیاب شاعرہ بھی تھیں، اور تو اور ان کی کہانیاں لوگ بہت دلچسپی سے پڑھتے تھے، اور چند اداکاریں ان کے لکھے ڈراموں پر اداکاری کرتی اسکرین پر نظر آئی تھیں۔ اشوا ان کی مقبولیت کے قصے سن کر خاصی متاثر ہوئی اور اس کا وقت ان کے ساتھ بہت اچھا گزرا۔ پارٹی کا آغاز ہو چکا تھا، سب کی تیاری مکمل تھی۔ وہ تقریباً مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف رنگ برنگی لائٹس جلملا رہی تھی، درختوں کو ہر طرف ایئر لائٹس جگمگا رہی تھی اور میزوں پر خوشبو بکھیرتے پھول سجے تھے۔ ایک جانب ایک بڑی LED اسکرین نصب تھی جس پر ہیپی نیو ایئر 2025 روشن تھا۔ موسم خوشگوار تھا اور ہوا میں خوشبو اور ہلکی موسیقی گل رہی تھی۔ جہانگیر اسٹیج پر آیا، مائک تھاما اور مسکراتے ہوئے مہمانوں پر نظر ڈالی۔ وہ سفید کرتے میں براؤن جیکٹ پہنے ہوئے تھے۔ پارٹی میں ویلکم حماد کی ذمہ داری تھی، مگر اینڈ ٹائم اس کے کپڑوں پر جوس گر گیا جس کی وجہ سے اب وہ پارٹی میں نہیں تھا، جبکہ آمنہ اس کی غیر موجودگی سے بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی اور خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی۔ خواتین و حضرات، عزت و مآب مہمانوں اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم اور ہیپی نیو ایئر۔ آج کی رات نہ صرف ایک اور سال کے ختم ہونے کا لمحہ ہے بلکہ ایک نئے آغاز کی علامت بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم گزرے لمحوں کی یادیں سمیٹتے ہیں اور امیدوں کے دیے جلاتے ہیں۔ آج کا یہ حسین ماحول، جلملاتی روشنی اور خوشبوؤں سے بڑا اعلان، در حقیقت ہماری خوشیوں اور محبت کا عکس ہے۔ یہ پارٹی صرف جشن منانے کے لیے نہیں بلکہ ان لمحوں کو قیمتی بنانے کے لیے ہے جو ہمیں اپنوں کے ساتھ گزارنے کا موقع دیتے ہیں۔ آج رات ہنسی خوشی اور یادگار لمحات کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی رات اب سب کے لیے ایک خوبصورت یادگار بنے گی۔ جہانگیر نے سفید ورق پر لکھی شاعری پر نظر ڈالتے ہوئے بروچ کھائے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گلا کھنکارا۔ وقت کے پنوں پر نیا خواب لکھا جائے، خوشیوں کے رنگوں سے محتاب لکھا جائے، جو بیت گیا اسے بھول بھی جائیں، اب صرف امید کا باب لکھا جائے، چمکے ہر راہ میں امید کے جگنوں، ہر دل کے لیے ایک آفتاب لکھا جائے۔ دعا ہے کہ یہ سال ہو سب کے لیے خوشحال، ہر دن کو مسکان کا گلاب لکھا جائے، سب کو نیا سال بہت مبارک ہو، ہر لمحہ خوشیوں کی کتاب لکھا جائے۔ جہانگیر کا انداز انتہائی پرکشش اور جاذب نظر تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے پورے جوش سے تالیاں بجائی تھیں، پورے ماحول میں موسیقی رقصاں تھی۔ میرب، گوری اور ستارہ ایک ساتھ مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ گوری کی دودھیا رنگت پر سفید فراق جو تقریباً پاؤں تک لمبی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سفید اور بلو دوپٹہ ساتھ میچ کیا گیا تھا۔ وہ بالوں کی چوٹی آگے کی طرف کیے چند بھاری لٹوں میں قابل تعریف حسن لیے کھڑی تھی۔ یار، یہ حماد اب تک کیوں نہیں آیا؟ میرب نے موسیقی کی دھن کی وجہ سے اپنی آواز بلند کی تھی۔ گوری 1 منٹ کا اشارہ کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب صرف ستارہ اور میرب محض گفتگو تھی۔ ستارہ نے حماد کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تو میرب نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ سامنے سے 3-4 آدمی ڈول بجاتے ہوئے لان میں داخل ہو رہے تھے، ساتھ ایک آدمی منہ میں باجا ڈال کر اپنی پوری طاقت سے بین بجا رہا تھا۔ ستارہ نے انہیں دیکھ کر بچوں کی طرح تالیاں بجانا شروع کی تھی۔ میرب اس کا دھیان ڈول والے کی طرف دیکھ کر اسے حسرت سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک اسے دیکھتی بظاہر کوئی بھی شگاف ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ جو لوگ باہر سے مکمل دکھتے ہیں اندر سے اکثر نامکمل اور خالی ہوتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ایک جھمکے کو چھوتی ماحول کو انجوائے کر رہی تھی۔ میرب نے اپنے بھائی کے لیے اس کی دل سے چاہ کی تھی۔ ستارہ اس بات سے بالکل بے خبر ہلکا ہلکا پاؤں کو زمین پر پٹک رہی تھی۔ سامنے سے آتے سکندر نے اسے پاس بلایا تھا۔ وہ اپنی انگلی خود کی جانب کرتی کنفرم کر رہی تھی کہ وہ اسے ہی بلا رہا ہے۔ سکندر نے اسے زحمت نہ دیتے ہوئے خود اس کے پاس چلا کر آنے پر اکتفا کیا۔ وہ میرب سے کچھ فاصلے پر آ کر رکا تھا۔ ستارہ وہ فاصلہ ختم کرتی اس کے قریب چلی گئی۔ وہ اسے کچھ بتا رہا تھا مگر ڈول کی آواز بہت بلند تھی۔ وہ ستارہ کے کان کے قریب اپنے ہونٹ ہلا رہا تھا۔ میرب کا دل بہت زور سے جلا تھا۔ ستارہ اس کی بات سن کر ہنسی تھی۔ وہ شاید اس کی تعریف کر رہا تھا۔ پھر ستارہ نے ہاتھ کی کو بنا کر اپنے ہونٹوں کو سکندر کے کان کے قریب کر کے کچھ کہا، جس پر وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ یہ سین حماد کی نظر میں آیا تو وہ فوراً دونوں بازو پکڑ کر ڈول کے قریب لا کر انہیں ڈانس کرنے کا کہنے لگا۔ سکندر نے فوراً اسٹیپس شروع کر دیے اور ستارہ کندھے پر موجود دوپٹہ لہرانے لگی اور کہکا لگاتے ہوئے وہ سلکی بالوں کی آبشار کانوں کے پیچھے دھکیل رہی تھی۔
اس کا پورا وجود تالیاں بجا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی نظر سامنے پر پڑی تو وہاں ابرام انتہائی حقیر نگاہوں سے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی مار ڈالے گا۔ کھلکھلاتے لب اچانک افسردہ ہوئے۔ وہ اس کی آنکھوں کی ناپسندیدگی بہت اچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ حماد اسے دوبارہ ڈانس کا کہہ رہا تھا۔ وہ رونے والے انداز میں زبردستی ہنسی، نامحسوس انداز میں اچانک پلٹ گئی۔ اپنا رخ بالکونی کی طرف کرتی وہ آنکھوں میں نمی لیے آگے جا رہی تھی۔ پیچھے سے جانی پہچانی آواز پر وہ پلٹی، وہاں اس کی والدہ کھڑی تھی جو اسے بلا رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی میری پیاری بیٹی؟ وہ اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موجود نمی ٹھیک سے دیکھنا چاہ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بوسہ دیتے ہوئے زبردستی مسکرائی۔ ابا کہاں ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کے گھر میں ہی ہیں۔ اس نے لمبی سانس خارج کی۔ نگینا نے ستارہ کو 2 قدم ساتھ لے جا کر ایک باسکٹ دکھائی جس میں پانی میں فون تیر رہا تھا۔ یہ دیکھو ستارہ، پتہ نہیں کس کا ہے۔ اس کی ماں نے سرگوشی نما انداز میں اسے بتایا تو ستارہ فون دے کر فوراً پہچان گئی۔ امی یہ تو حماد کا آئی فون ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتی باسکٹ سے موبائل نکال چکی تھی۔ سامنے ناشتے حماد کو اس نے فون جاتے ہوئے آواز دی تھی۔ ڈول کی آواز اب بند ہو چکی تھی اور ابرام حماد کو غصے میں کچھ کہہ رہا تھا جسے ستارہ نے نہیں دیکھا تھا۔ حماد نے ابرام کو 1 منٹ کا اشارہ کر کے انتہائی صدمے سے اپنا موبائل دیکھا تھا۔ قریب کھڑی رانی فون کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ اسی کا کارنامہ تھا۔ حماد نے اپنے دونوں ہاتھ فون کی جانب بڑھائے تو ستارہ نے فون جاتے ہوئے اسے تھما دیا۔ حماد نے رونے والے انداز میں ابرام کی طرف فون کر کے بائی کہا تھا، جس پر ابرام نے دانت پیسے شٹ اپ وہ سرگوشی نما انداز میں بولا۔ ارد گرد کی نظریں خود پر محسوس کرتا حماد کو وارن کر رہا تھا، بائی اس کا سپیکر خراب۔ ڈرامہ نہیں کرو۔ وہ دوبارہ مدھم سا گرایا۔ قریب کھڑی ستارہ نے ہونٹ کاٹے۔ وہ تھوڑا صدمہ تو بنتا ہے نا؟ وہ مدھم سا بولی تو حماد نے ہاں میں سا ہلایا، جبکہ ابرام نے اسے اگنور کرتے ہوئے حماد سے فون لیا۔ فوراً فون بند کرو، وہ بولا تو حماد نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ ان کب ہے جو بند کرنا ہے؟ حماد بولا تو ابرام نے اسے کوڑا۔ آن ہوتا تو پھر بھی بچ جاتا۔ وہ اسے ہاتھ کی ہتھیلی پر ضرب لگاتا ایک بار دے کر حماد کو دے چکا تھا۔ کپڑے سے پانی خشک کرو اور سم ٹریس نکالو، اور ہاں لیلا سے کہو اسے چائے یا سلیکا جل میں 48 سے 24 گھنٹے کے لیے رکھ دے تاکہ نمی جذب ہو جائے۔ وہ سنجیدہ سا اسے ہدایت دے رہا تھا، جبکہ ستارہ کی نظریں کبھی فون پر تو کبھی حماد پر ٹینس بال کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ 24-48 گھنٹے فون کے بغیر حماد تو مرنے والا تھا تقریباً۔ ہاں تو کس نے کہا تھا یوں لاپرواہی سے چھوڑو پاگل؟ چھوڑا نہیں تھا بھائی، رانی کو دیا تھا۔ وہ آخری لفظ لمبا کرتا پھر رونے کی تیاری پکڑ چکا تھا۔ کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ اس کی آواز پر حماد چونک کر چپ ہوا۔ اس لیے میں بچیوں کو فری نہیں کرواتا۔ اب اس کی ماں بڑے نقصان۔ وہ غصے تو ایسے کر رہا تھا کہ کوئی کروڑوں خربوں کا نقصان ہو گیا ہو۔ حالانکہ اتنا غصہ تو تب آنا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان کسی اور وجہ سے تھا اور فرسٹریشن کہیں اور نکل رہی تھی۔ گڈ آئیڈیا، لیلا کی تنخواہ میں سے کاٹیں گے۔ ہاں وہ اب خوش نظر آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، تنخواہ میں سے کاٹیں گے۔ اس نے نقل اتاری تھی۔ سامنے سے آتی رانی معصومیت سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابرام نے فوراً نظریں پھیری تھیں، جبکہ حماد گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے فون دکھا رہا تھا۔ آئی فون تو کھولا کھیلا ہے تو نے، اب یہ آئی فون نہ رہا۔ حماد کا راگ سن کر ستارہ نے ستائشی ابرو اٹھائے۔ ابرام نے اسے حماد کو سراہتا دے کر دل ہی دل میں کوسا، جاؤ پیسوں کا حساب لگاؤ، نظروں میں میری نہ آؤ، نہ اب کوئی واسطہ۔ وہ رانی کو جانے کا اشارہ کرتا سیدھا کر کے پیچھے کی طرف چل دیا۔ وہ بچی تھی، اسے کیا کہہ سکتا تھا؟ فوری طور پر چارجر مت لگانا، ستارہ نے آخری ہدایت کرنا ضروری سمجھا تھا، جسے جاتے جاتے سن کر وہ سر ہلا کر چل دیا۔ ابرام بھی کسی کی آواز پر ہاں کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ستارہ نے بائیں پہلو میں گمسم کھڑی ماں کو دیکھا تو کمر پر ہاتھ رکھ کر انہیں محبت سے دیکھنے لگی۔ ستارہ فون دیکھنا کس کا ہے؟ وہ ہنسی تھی، مطلب کچھ بھی جس کا ہے نکال لیتی، کم سے کم نقصان تو کم ہوتا۔ جاری ہے۔